اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب تیسرے پارے کی ہم سورہ مطففین شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں سورہ مطففین شروع کرتے ہیں۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ویل ہلاکت ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں آپ لوگ پہلا، اور آپ لوگوں کو امید ہے یاد ہوگا کہ ویل ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ ویل کا مطلب کیا ہے۔ ویل کا ترجمہ تو یہاں ہلاکت تباہی ہے، لیکن کیونکہ وہ جو جہنم ہے اس کے اندر بھی وادیاں ہیں، تو ویل ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، تو وہ ہے ویل۔ تو یہاں ہے ہلاکت ہے للمطففین، مطففین کا روٹ ورڈ ہے طوافہ، تف جو ہے وہ لغوی اعتبار سے حقیر کو کہا جاتا ہے، تف طویف حقیر کو کہا جاتا ہے۔ متفف جو ہو گیا وہ پھر یہ ہے کہ جو حقدار کو اس کا پورا حق نہیں دیا جانا، یعنی ایک حقدار ہے اس کو پورا حق نہیں دیا گیا اور اس میں کمی کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اس پہ مفسرین نے کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی، تو ہمیں آپ لوگوں کو یاد ہو کیا ہوگا، یہ حضرت شعیب، قوم شعیب کا یہی تھا، وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جن پہ ان پہ ہم لوگوں نے جو ان کے عذاب پڑے ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت کے ڈیٹیل میں پھر تمام حقوق بھی لائے گئے ہیں، یعنی مفسرین کی رائے کے مطابق، ڈاکٹر سرار کی بھی رائے کے مطابق، کہ یہاں یہ تمام وہ حقوق بھی ہیں کہ ایک تو حقدار ہے جو اپنے لیے تو آ جاتا ہے کہ مجھے دیا جائے، لیکن جب اس کو حقوق دینے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ہے، ہٹ جاتا ہے، پھر وہ بچتا ہے وہاں سے۔ تو اس میں ناپ تول میں کمی بھی ہے، اور اس میں تمام وہ حقوق بھی، ہر قسم کے حقوق اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے۔ کیونکہ سب سے زیادہ کہ وہ اچھا اب دیکھیں، میں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا، طویفہ یعنی تف کیا تھا، حقیر چیز، یعنی ایک حقیر سی چیز، وہ چیزیں ہی ہے نا، دنیاوی سامان ہی ہے نا جس پہ ڈنڈی مار رہا ہے انسان، تو اس حقیر سی چیز کے لیے وہ اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویل للمطففین، تو اس میں ناپ تول بھی ہے اور اس میں وہ تمام حقوق بھی آ جاتے ہیں جو کہ جب انسان دیتا ہے تو ان کو پورے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ایسے لوگوں کے لیے الذین، وہ لوگ، اذا جب، عزت تالو وہ ناپ تول کرتے ہیں، الناسی لوگوں سے، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے حق کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں، او یا پھر وزنوہم تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں کمی کر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، الا یظن، کیا نہیں یہ یقین رکھتے، اولئک کہ یہی لوگ، انہم کہ بلا شبہ وہ، مبعوثون وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ اس کے بعد پھر یہی کہ کیا یہ وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، اس یوم عظیم کے لیے، یعنی وہ ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس، اور جس دن کھڑے ہوں گے الناس لوگ، لرب العالمین اپنے رب کے سامنے۔ یعنی چھٹی آیت کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کیا ہے، اب اچھا اس میں انسان کیا کرتا ہے، ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے نا، ایک ذرا سی دیکھے اپنے ہاتھوں کے غیر معمولی استعمال سے نقصان اٹھانا، ٹھیک ہے نا، ایک حقیر سی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دینا، تو کیا یہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں آیت نمبر 6 میں کہ جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھیں، کلا ہرگز نہیں، ان کتابہ بلا شبہ نامہ اعمال فجاری فاجروں کا، لفی سجین البتہ سجین میں ہوگا۔ اب یہ جو ہے آیت نمبر 7، اس کو اس طرح سے سمجھیں، اس میں اب 2-3 رائے ہیں، یہ سب ذہن میں رکھیں۔ پہلے تو یہاں کتاب میں اعمال نامہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس قرآن ترجمے والا ہے اس میں تو کتاب اعمال نامہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ اچھا، اس میں سجین کا روٹ ورڈ ہے سین جیم نون، سجن، تو وہ کہتے ہیں قید کو،
قید کر دینے کو، ٹھیک ہے نا. سجین کا روٹ ورڈ ہے سجن. سجن کا یہ مطلب کہ جس میں جیل، قید خانہ، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ یہ جو زمین ہے ہماری، اس کی جو طے ہے نا وہ ہے قید خانہ جو ہے سجین، یعنی کافروں کے جو اعمال نامے ہیں وہ سجین میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی کے اپوزٹ اس کا ہر ایک کا اپوزٹ ہے نا. سجین کا انہوں نے سورہ مطففین میں علیجین آئے گا، تو علیجین اعلیٰ، سجین قید خانہ. تو یہاں ایک رائے تو یہ دی جاتی ہے کہ علیین بالکل اعلیٰ، یعنی بالکل وہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس یا آسمانوں میں، جنت میں. اور سجین کہا جاتا ہے اس کا اپوزٹ، کہ زمین کے نیچے اس تہوں میں. واللہ عالم یہ یہ رائے دی گئی ہے کہ علیین سجین. اچھا ایک اور پھر اہم بات اس آیت میں یہ آتی ہے کہ ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ بلا شبہ اعمال نامہ فاجروں کا سجین میں ہے. تو اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے سمجھایا، انہوں نے یہ اس طرح سمجھایا کہ جو ہمارا اس وقت جسم، ہمارا اپنا وجود ہے، جسمانی وجود، اس کے اندر جو اصل ہے وہ تو روح ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور روح کیا ہے؟ روح نورانی ہے، ٹھیک ہے، نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں نا، جو اپنے تمام عمل ہیں یہ اس وقت دیکھیں، ہم اچھے بھی کر رہے ہیں، ہم برے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم انسان ہیں، اچھے بھی ہو رہے ہیں، برے بھی ہو رہے ہیں. یہ تمام اعمال جو ہے ان کے جو اثرات ہیں اس روح کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ روح جب جسم میں سے نکلتی ہے تو وہ اچھے اور برے اعمال کے اثرات اس روح کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو اسی میں یہ جیسے ہی اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں تو یہ روحیں الگ کر دی جاتی ہیں، کیونکہ جو نیک اعمال والی روح ہے اس کے روح کے اوپر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں. کیونکہ نامہ اعمال اور روح اور کتاب، تو یہ تمام اس ایک مفہوم میں آ جاتے ہیں. یعنی یہ ارواح قید ہو جاتی ہیں، کیونکہ سجین ہے نا، ابھی تو ہم سجین پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ ارواح پھر جن کے جو نامہ اعمال جو گناہگار ہوتے ہیں، فاجروں کے ہوتے ہیں، اس کا اثر اس روح پہ ہوتا ہے. تو وہ در حقیقت وہ روحیں، وہ اعمال نامے قید کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہرگز نہیں، بلا شبہ نامہ اعمال کے اندر کیا، یعنی یہ روح جو گئی، اس روح نے وہ اثرات لے گئی جو ہم نے اس پہ لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. نیک اعمال اور بد جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے گئی. تو نامہ اعمال ان فاجروں کا البتہ سجین میں ہے. اور سجین آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا، یعنی قید خانہ، قید کہتے ہیں سین جیم نون سجن، قید کو. اور یہ جو اثرات ہیں یہ روح پر ثابت بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو روح جو ہے ان اثرات کے ساتھ جب جاتی ہے تو وہ برے اعمال جب لے کے جاتی ہے تو پھر در حقیقت یہ قید خانہ ہے، جیسے کہ قید میں بند ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں. وہ جو سورہ مومنون آیت 100 ہے نا، وہ پورے قرآن کا مقام ہے جہاں پہ عالم برزخ کا ذکر آتا ہے کہ روحیں جو ہیں وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ واپس نہیں آتی یہاں. وہ جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے، پھر وہ کہاں جاتی ہیں اس کا آنسر پھر سورہ مطففین میں آتا ہے کہ وہ روحیں، ارواح جو ہیں یا تو وہ علیین میں چلی جاتی ہیں یا وہ سجین میں چلی جاتی ہیں. رائٹ. سورہ مومنون 100 اس میں عالم برزخ وہ قید ہو گئیں. کہاں قید ہو گئیں؟ پھر ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم سجین کا پڑھ رہے ہیں. یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں ارواح جو ہے، علیین میں اور سجین میں، جس میں ہم ابھی سجین پڑھ رہے ہیں. کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ نامہ اعمال فاجروں کا البتہ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی ہے کہ کیا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے مرقوم جو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آیت نمبر 9 کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے، اور اس کتاب سے وہی مراد نہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انسان کی یہ جو جان، جو ہماری روح اور ہمارے نامہ اعمال، ٹھیک ہے، ہماری روح، ہمارے نامہ اعمال جس کے اثر اس روح کے اوپر ہے، تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو لا کے جمع کر دیتا ہے. کتاب مرقوم کا کیا مطلب؟ کہ وہ جمع ہو گئی. اب وہ جمع ہو گئی اس دفتر میں. ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی کہ سجین ایک ایسی کتاب ہے، ایک دفتر ہے جو کہ لکھا ہوا ہے، فرشتہ گیا اور اس نے وہاں جمع کرا دیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. نمبر 10. نمبر 11 دیکھیں، الَّذِينَ وہ لوگ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں یوم الدین، یعنی جزا کے دن کو، ٹھیک ہے نا. جزا کے دن کو، جزا اور سزا کا جو دن ہے اس دن کو یہ جھٹلاتے ہیں. آیت نمبر 12 دیکھیں، وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا بھی اس سے، الا مگر کل معتد اثیم، کون؟ ہر حد سے گزرنے والا اور ہر گناہ گار ہی ہے.
یعنی جو سجین میں جانے والے لوگ ہیں وہ یہی ہیں. کیا ان سے غلطیاں ہوئی کہ انہوں نے تو اصل والے دن کو ہی بھلا دیا. ٹھیک ہے نا, وہی جو آخرت جس کی ہم اس دنیا میں تیاری کر رہے ہیں, یہ اس دن کو جھٹلانے والے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس جزا اور سزا کے دن کو بھی جھٹلا دیا. تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو, آیت نمبر 12 نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے گزرنے والا. ٹھیک ہے نا, ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود, بتائی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں. آیت نمبر 12. ٹھیک ہے نا, کون ہوا جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے, جو گناہوں میں پڑا رہتا ہے, جو حرام کمائی کرتا ہے, جو یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے ایک دن اپنے اس ہر عمل کا حساب بھی دینا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ دنیا ہی سب ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی آنکھ بند ہوئی تو سب ختم. وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ایک دن میں نے حساب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے نا, جو آخری بڑے دن کو جھٹلانے والے کون ہیں, جن کے لیے دنیا سب ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جی آنکھیں بند ہوں گی یا موت آئے گی تو کوئی حساب بھی دینا کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں حد سے گزرنے والے اور گناہ گار. آیت نمبر 13 دیکھیں, اذا تتلی علیہ, جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر, آیاتنا, ہماری آیتیں, قالا, تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین, یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 14 دیکھیں, کلا, ہرگز نہیں, بلکہ رانا زنگ لگا دیا گیا, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, ماں, اس سے جو, کانو یکسبون, کے یہ کمائی انہوں نے کی, جو یہ کما کر لائے, تو یہ کیا ہے, یہ ایسے ہے نہیں بلکہ زنگ لگ گیا یہ ان کے دلوں پہ. اب یہاں پر یہ آپ لوگ حدیث دیکھ لیں, یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی 4244. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنگ کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کے دل کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو وہ داغ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اس زنگ کی تشریح پر 4244. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کو ایک اور بھی مثال سے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا, وہ بھی آپ لوگوں کو بڑی, یعنی دیکھیں انسان ریئلائز کرے. جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, انہوں نے کہا جب آپ پیدا ہوتے ہیں ہم فطرت پر ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کی محبت لے کے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں. ہم اس وعدے کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں فرما برداری کے ساتھ رہنا ہے. اب یہاں پر وہی رہ کے وہی کینہ, حسد, دنیا کی محبت, شہوت, نفسانی خواہشات, وہ ایک ایک داغ ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. اب وہ نور تو تھا دل میں, وہ لائٹ تو نکلنی چاہیے تھی کہ دل کے اندر محبت تھی, اب وہ نکلتی. اب جتنے ہم نے اس طرح نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا, اس سے وہ دھبے لگتے گئے حتیٰ کہ وہ روشنی اندر ہی بند ہو گئی, وہ نکل نہ سکی. یعنی وہ دل کے اندر روشنی تو موجود تھی لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شیشہ ہے, اس میں سے روشنی آ رہی ہے, اب اس کے اوپر پینٹ کر دیا, بند کر دیا, اب وہ روشنی باہر تو نہیں آ رہی نا. تو یہ ہوتا ہے معاملہ کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت کی وہ روشنی موجود ہوتی ہے, لیکن یہ تمام گناہ, یہ چیزیں, یہ اس طرح کی جن سے یہ زنگ لگ جاتا ہے, اس سے وہ روشنی اندر بند ہو گئی. اب وہ باہر کیسے نکلے گی, اس پہ تو سارا گناہوں کا جال آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس پر ایک اور بھی ہے حدیث, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, نہیں, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا یا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. دریافت کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا, علاج بھی بتا دیا گیا ہے. تو فرمایا موت کو بکثرت یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو. ٹھیک ہے نا, کہ اب انسان ہے, یہاں رہ رہے ہیں, یہ چیزیں آتی ہیں, تو جیسی آئے تو ابھی زنگ کو دور کر دو. زنگ کو دور کیسے کریں گے؟ موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 15 دیکھیں. ہاں, آیت نمبر 15 دیکھیں غور سے. کلا, ہرگز نہیں, انہم, بلا شبہ وہ کافر, اور ربہم, اپنے رب کے دیدار سے, یوم اذن, اس دن, لمحجوبون, وہ اوٹ میں رکھ دیے جائیں گے. تو یہ دیکھیں کتنی رسوائی کی بات ہے کہ یہ آیت نمبر 15 ہم غور کریں تو. اچھا, اگر آپ لوگ 15 کے آگے نا لکھیں سورہ قیامہ,
سورہ قیامہ میں، یعنی اب یہ کیفیات ہے نا، دیکھیں یہ اس دن کی کیفیات بتائی گئی ہیں کہ دیکھو اس بڑے دن میں یہ ہوگا. اب یہ ترتیب نہیں ہمیں بتائی گئی، کیفیات ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اس کیفیت کو سمجھنے سے پہلے اگر میں آپ کو سورہ قیامہ کی آیت نمبر بتا دوں گی نا، 22 اور 23، 22 23، میں پہلے اس کا ترجمہ بتاتی ہوں پھر آپ لوگ یہ آیت سمجھیں. سورہ قیامہ آیت 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حشر کے میدان میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی نہ کسی شان میں ہوگا، یعنی اہل ایمان اس وقت اس دیدار کو دیکھیں گے، کیونکہ آیت ہے نا کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہوگی اس وقت. اور اس پہ پھر یہ بتایا گیا ہے کیونکہ یہ اس لیے دکھایا جائے گا اہل ایمان کو تاکہ اس دن جو اتنے سخت مراحل میں سے ہم نے گزرنا ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے، یعنی اہل ایمان کے لیے وہ مراحل آسان کر دیے جائیں گے. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ کسی نہ کسی شان میں ہوگا وہاں پہ، کیونکہ یہ آیت ہے نا کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ دیکھیں جو سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں یہ ہے کہ اب یہ بھی ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور یقیناً تو ہوتا ہے کہ جیسے نہیں ہوتا لازماً، یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھ دیے جائیں گے. یعنی وہ جتنے مشرکین، جتنے کفار جتنے ہیں، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ جھلک نہیں دیکھ سکیں گے، ان کے لیے کیا ہے، اوٹ کر دی جائے گی. صرف اہل ایمان ہے جو اس دن دیکھ سکیں گے. رائٹ. اچھا آپ لوگ اس پہ اور مزید سمجھنے کے لیے سورہ نون بھی لکھ لیں. سورہ نون آیت 42، کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور سجدے کرو، سجدے میں آؤ، تو وہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا، جو اہل ایمان ہے وہ کرے گا اور اس وقت کفار فجار یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. تو ٹھیک ہے نا، یہ دونوں وہ کیفیات ہیں جو کہ اہل ایمان کے بارے میں اور کفار کے بارے میں ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے. تو وہی ایک کنڈیشن جو ہے یہ آیت نمبر 15 میں ہے کہ یقیناً اس دن اپنے رب کی اوٹس میں، وہ اوٹ میں رکھ دیے جائیں گے، یعنی اوٹ میں رکھ دیے جائیں گے، وہ اس دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور آیت نمبر 16 دیکھیں، ثم پھر انہم لصال الجحیم، پھر وہ بلا شبہ وہ ضرور جہنم کی طرف وہ داخل کر دیے جائیں گے، داخل ہوں گے وہ جہنم میں. آیت نمبر 17، ثم یقال، کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ. یوں کہتے نہیں ہے کہ اب انسان کہتا نہیں لو دیکھو یہ تھی حقیقت، یہ بات تھی، اس کا تمہیں کہا جا رہا تھا. پھر کہا جائے گا کہ ھذا، یہ ہے، الذی، وہ جو، کنتم، تھے تم، بہ تکذبون، یہ دن تھا جس کو تم نے جھٹلایا ہے. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین. ٹھیک ہے نا. اوپر جو ہے آیت نمبر 7 تھی، 7 میں سارا سجین کا ہم نے پڑھا. تو سجین کا اپوزٹ اب علیین ہے. تو مفسرین کی رائے کے مطابق علیین اعلیٰ سے ہے. اب یہ واللہ عالم کہ یہ مقام بتایا جا رہا ہے جیسے کہ جنت کی طرف ہوگا، یہ ممکن ہے سدرۃ المنتہا کے پاس ہو، کہ یہ ارواح جو ہیں وہ علیین کی طرف. اب یہ معاملہ نیک لوگوں کا شروع ہو گیا. اور یہ نیک لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. جب روح نکلتی ہے تو وہ اچھے اعمال کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہرگز نہیں، بلا شبہ، نامہ اعمال، یعنی نامہ اعمال عمل پلس روح. ٹھیک ہے، انسانی روح پلس اس کے اوپر عمل. نامہ اعمال نیک لوگوں کا لفی علیین، البتہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے علیون. آیت نمبر 19 جی. آیت نمبر 90، آیت نمبر 20، کتاب مرقوم، کہ کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم. ٹھیک ہے نا، یہ کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے. جیسے بالکل ایسے ہم نے 9 پڑھی نا، کتاب مرقوم، یہ بھی اسی طرح کا، یہ بھی ایک دفتر ہے، جیسے لکھا ہوا دفتر اس کا ترجمہ ہے. کہ یہ جیسے کہ ایک فرشتے ہیں، جیسے وہ سجین میں ارواح جمع کر رہے ہیں، اسی طرح وہ علیین میں بھی ارواح اور نامہ اعمال جمع کر دیتے ہیں. آیت نمبر 21، یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے. یعنی 21 میں پھر اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہ جو ارواح ہوں گی ان کو ملائکہ مقربین کی صحبت میسر ہوگی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہی شامل کریں، آمین. کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب فرشتے. کیا وہ جو نیک روحیں ہوں گی پھر ان کو کن کی صحبت میسر ہوگی، ملائکہ مقربین کی. یعنی اتنے بلند مقام تک وہ لوگ قیامت تک کے لیے وہاں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت جنت میں ہوں گے.
آیت نمبر 23 علل ارائک ینظرون، وہ مسہریوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرفو، آپ پہچانیں گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، ندرۃ النعیم، ان کی تازگی، ان کی نعمت کی تازگی جو ہوگی. آیت نمبر 24 میں جیسے کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم دنیا میں چہروں سے پہچانتے ہیں نا انسان چہروں سے، تو اس دن اسی لیے خاص چہروں کا ہے کہ وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے، کہ تم دیکھو گے ان کے چہروں پر تر و تازگی کی علامتیں ہوں گی. آیت نمبر 25 یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے مہر لگی ہوئی خالص شراب میں سے. یہ 25 آیت ہے، یہ بڑی اہم ہے، آپ لوگ اس لحاظ سے یہ رحیق مختوم ضرور ذہن میں رکھا کریں. یہ جو ہے کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی جو ہے یہ سیرت پر کتاب ہے، اور وہ کتاب کا نام یہاں سے لیا گیا ہے، رحیق مختوم. رحیق مختوم کا مطلب بالکل مہر لگی ہوئی خالص شراب. تو یہ آپ لوگ بلکہ ضرور سیرت نا یہ بک ہی پڑھے، رحیق مختوم. بڑی آپ کو ہیلپ کرے گی، بہت تفصیل سے اور بہت اچھے الفاظ میں پوری ایک کتاب ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ اس کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی مل چکا ہے رحیق مختوم کو، تو یہ اردو میں ہی ہے. ٹھیک ہے، میر رحیق مختوم. اور شراب کی جو کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہاں کی شراب میں کوئی نشہ نہیں ہوگا دنیا کی طرح، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے، مہر لگی ہوئی خالص شراب میں سے ہوگی. ختامہ مسک، اس کی مہر کیسی ہوگی، کستوری کی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں پس چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے. ٹھیک ہے نا، یعنی رغبت کرنے والے کا کیا مطلب ہوا، کس بات کی رغبت کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں، بلکہ یہ جو نعمتیں بتائی گئی ہیں نا، یہ جو بتائی جا رہی ہیں کہ جنت میں یہ نعمت ہوگی، یہ والے انعامات ہوں گے، پھر اہل ایمان کے لیے تو اتنی آسانی ہوگی، تو یہ چیز، تو پھر یہ رغبت کرنے والے کو چاہیے کہ یہ رغبت کرے. ٹھیک ہے نا، وہ دنیا کی طرف رغبت ہے یا آخرت بنانی ہے، تو اس لیے بس چاہیے کہ رغبت حاصل کرے رغبت کرنے والے. ٹھیک ہے نا، یہ پچھلی آیتوں میں جو ہم نعمتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی اس بات کی محنت کریں، اس میں یہ سبقت لے کے جائیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں دونوں میں ہے کہ نیک لوگوں کو کیا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے میں نیکیوں میں سبقت لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا، مجھے یاد ہے وہ آئی تھنک سورہ بقرہ 48 ہے، اس میں ہے یہ فاستبقوا الخیرات. پھر آل عمران میں پھر رپیٹ ہوتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے، یعنی اس کام میں محنت کریں، جیسے جو ہم پچھلی آیتیں پڑھ رہے ہیں. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملاوٹ جو ہوگی وہ تسنیم سے ہوگی. اچھا، تسنیم کی جو ڈیفینیشن ہے، تسنیم کا یہ مطلب بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے بلندی، یعنی کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہوگا. اس کی ملاوٹ سے ہوگی، تسنیم سے ہوگی. آیت نمبر 27. ٹھیک ہے نا، اس شراب یعنی رحیق مختوم میں تسنیم کا مشروب بھی ملایا گیا ہے. تو تسنیم کے یہی مطلب بتائے گئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب بلندی بتایا گیا ہے، جو اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے پانی. اور اس میں ملاوٹ بھی بتائی گئی ہے کہ اس شراب یعنی رحیق مختوم میں تسنیم کا مشروب بھی شامل ہوگا. رحیق مختوم میں تسنیم کا مشروب بھی شامل ہوگا. یہ اس طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 28 دیکھیں، عین یشرب بها المقربون، یعنی ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس میں سے مقرب بندے. آیت نمبر 29 دیکھیں، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اجرموا، جرم کیے، کانو وہ تھے، من الذین، ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے تھے. اب دیکھیں یہ 29 آیت تو بہت ہی اہم آیت ہے کہ یہ دنیا کا کیا معاملہ ہے. جہاں اہل ایمان ہوتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان پہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے نا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، اہل ایمان پہ ہنسنا، ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے معاملہ. یہ جو آیت نمبر 29 میں ہے کہ بھی بلا شبہ وہ جنہوں نے جرم کیا وہ ان لوگوں پر ہنستے تھے جو کہ ایمان لے آتے ہیں. آیت نمبر 30 دیکھیں، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے تھے، بہم، ان مسلمانوں کے پاس سے، یتغامزون، تو آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں اشارے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، 30 آیت میں کیا کہ اب وہ، اچھا اب یہ کون سے اشارے ہیں، یہ آپس میں آنکھوں میں یہی ہوتا تھا کیونکہ یہ آیات نازل ہوتی تھی نا. تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جنت کی ہیں، یہ جنت کی باتیں کرتے ہیں، اچھا جی ان کو جنت میں یہ چیزیں ملنی ہیں. اس انداز میں آیا گیا تفسیر میں، اس طرح سے آنکھوں میں اشارے کرتے تھے کہ یہ مسلمان تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جنت ہوگی، جیسے جنت کی نعمتوں کی بات کر رہے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ باتیں کیا کرتے تھے، ہنستے تھے
اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان پہ اشارے کرتے تھے. وَإِذَا قَلَبُوا اور جب وہ لوٹتے تھے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے اہل کی طرف أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ تو اپنے اہل کی طرف لوٹتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ دل لگی کرتے ہوئے. 31 آیت میں پھر یہ ہے، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف جاتے تھے تو ان کی باتیں بناتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر 32 دیکھیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ کافر دیکھتے تھے ان مسلمانوں کو، قالو تو وہ کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کہ بلا شبہ یہ لوگ تو ضرور ہی گمراہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب پچھلی 3 آیتوں کو دیکھیں کہ یہ کفار کیا سمجھتے تھے، یعنی ان کے ذہن میں یہ آتا تھا جس کا ڈیٹیل ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ اہل ایمان کیا کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اتنی مشکل میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ یہ دنیاوی فائدے نہیں اٹھا رہے. ٹھیک ہے نا. ایک جو کافر ٹائپ اور جو دنیا میں دنیا کو مانے والا ہے وہ کہتا ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیسے اہل ایمان ہے، یہ دنیا سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، یہ دنیا کے فائدوں سے انہوں نے خود اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، ایک آخرت ہے. اچھا ایک ایسی جہنم ہے اس کی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے. اچھا اس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ باتیں ہیں جو کہ یہ پھر گھر والوں سے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ یہ لوگ تو گمراہی ہو گئے ہیں. یعنی ان کے سامنے ان کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ آخرت کا یقین کیسے کریں. ایک ایسی جہنم آگ والی ہے، اس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اس سے ہم ڈریں کیسے. اچھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دوزخ اور جنت کے چکر ہیں اور اس طرح سے. اچھا یہ دنیا میں کیوں اتنی مشکل. اب دیکھیں نا کتنا ظلم تھا، کتنی مخالفت تھی. آپ دیکھیں کسی ایک بھی صحابہ کا ہم نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، چاہے وہ سیدنا بلال ہے، یہ حضرت یاسر ہے، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت خباب. آپ ان لوگوں کے پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن ان سختیوں نے ان کو ایمان سے نہیں ہلنے دیا. تو یہ چیز تھی کہ آخر یہ کس یقین پہ یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی ان کو جنت، وہ دوزخ کی آگ سے ڈرنا. تو یہ سارے معاملات اس میں تفسیر میں آتے ہیں کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو دنیا کے فائدے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ باتیں یہ لوٹتے تھے تو یہ باتیں بناتے تھے آیت نمبر 32 میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بلا شبہ یہی گمراہ ہو گئے، ضرور یہی گمراہ ہیں. وما ارسلوا حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے علیہم حافظین ان پر نگران بنا کر. ٹھیک ہے نا. 33 آیت جو ہے یعنی وہ تو کلیئر ہے کہ وہ نہیں انہیں بھیجا گیا تھا، ان پر نگران بنا کے تھوڑی بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ چنانچہ آج الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں من الکفاری کفار پر یضحکون پھر وہ ہنس رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ دنیا کا معاملہ یا آخرت کا معاملہ. یعنی اگر آپ لوگ 29 آیت کے سامنے لکھ دیں 34 اور 34 کے سامنے لکھ دیں 29 تو دونوں کلیئر ہوتی ہیں. 29 پہ دنیا کا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے جب ایمان والا ایمان لے آئے. اب جو دیکھیں چاہے وہ دور تھا یا چاہے آج کا دور ہے، کنڈیشن وہی ہے. آج بھی تھوڑا سا کوئی نوجوان ہو، تھوڑا سا کوئی بچی ہو، ذرا دین کی طرف آ جائے، وہ یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ دنیا کیوں چھوڑ دی، یہ ایسے کیوں ہو گیا، ارے بھائی یہ تو بہت ہو گیا، یہ تو تبلیغ میں لگ گیا. وہ باتیں وہی ہیں. تو یہ اہل ایمان کو کہا جاتا ہے. آیت نمبر 29 میں یہ کہا جاتا ہے چاہے وہ نوجوان بچہ ہے یا بچی ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اپنی اہمیت ہے، دنیا کا ایک اپنا ہے، بھی دنیا تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. وہ جو ایک معاملات ہیں جو کہ کہا جاتے ہیں اس طرح سے، تو وہ ہے وہ معاملہ 29 آیت کا. اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ 34 آیت والا ہے. 34 میں پھر جب وہ فیصلے کر دیے جائیں گے کیا ہوگا. چنانچہ وہ لوگ جو ایمان وہ کافر پھر ہنسیں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر کافروں پہ ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون وہ مسہریوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. 36 هل ثوب الکفار ما کانو یفعل. 36 آیت ہے تو اس میں بتایا گیا یہ ایک بس لطیف سا طنز ہے ان پر. اچھا یہ طنز کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ جب اب آپ تھوڑا سا مکہ ہی اپنے ذہن میں رائیں، وہ آبائی دین بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ تو دین ابراہیمی پہ قائم تھے. ان کے لیے یہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آج تک تو کسی نے یہ بات نہیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے، یعنی اس میں یہ طنز آتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم انہوں کو تنگ کر رہے ہیں، یہ اہل ایمان کو ستا رہے ہیں، تو یہ در حقیقت ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے وہ ثواب کی نیت تھی کہ ہم آبائی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ جتنے جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے نیا دین شروع کر دیا ہے تو ان کو تنگ کرنا ان کے لیے ثواب کا عمل تھا. ٹھیک ہے نا. تو آخرت کی یہ جو لائن ہے
اس میں وہ اب اپنے دل میں کہیں گے کہ یہ جو ہمارے کرتوت تھے جنہیں ہم نیک عمل سمجھ رہے تھے نا، تو یہ ہے اس کے اعمال کا بدلہ جو آج ہمیں دے دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کہ وہ اپنے اس غلط کانسیپٹ کو پھر وہ خود کہیں گے کہ یہ ہم نے جو کیا تو نہیں، وہ تو تھا ہی غلط، اسی کا بدلہ ہے جو آج ہمارے ان کرتوتوں کا بدلہ ہمیں آج مل گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک